ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ پیدل گئے ہیں مدینہ منورہ، کانٹوں پہ چل کے پہنچ گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائث صاحب، حضرت محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق جس خطے سے تھا اس میں یہ علم و ادب کا ایک گہوارہ تھا، اور بہت ساری شخصیات اکابر علماء کا تعلق اس سرزمین کے ساتھ تھا۔ حضرت شاہ سلامت اللہ رامپوری اور دیگر شخصیات، ظہور اللہ فاروقی مجددی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری شخصیات، خود آپ کے شیخ جو تھے حضرت محدث رامپوری وہ بھی رامپور سے ہی تھے۔ اور اسی سرزمین کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی رامپور سے آتا تو آپ اٹھ کر اس سے ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ایک استاد وہاں ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ علم و ادب کا ایک گہوارہ ہے اور ان لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ حضرت محدث رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا۔ آپ کے کشف کا اعتراف کرتے ہوئے وہ شعر میں پڑھنا چاہتا تھا جو آپ نے پڑھ دیا، وہ کون سا تھا؟ کرو مدح اہل دول رضا۔ اعلیٰ حضرت جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، بار بار اعلیٰ حضرت کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ اتنی بلند پایا شخصیت جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً ان کی ذات کے اندر انہوں نے وہ خوبیاں دیکھی، صلاحیتیں دیکھی۔ کفل الفقیہ الفاہم جو تھی کتاب، اس پر انہوں نے تقریض لکھی، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اس مسئلے کے اوپر اور اس باس کے اوپر بہت سارے کبار علماء ہند نے اپنا فیصلہ دیا ہے، جیسا کہ فاضل کامل، اور آگے ذکر کیا حضرت ارشاد حسین محدث رامپوری کا۔ پھر یہ محبت کا انداز یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے جو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے تھے، مولانا حسنین رضا خان صاحب، وہ ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے جا کر۔ اچھا جی، محدث رامپوری کے شاگردوں کے اندر وہ نام موجود ہے، مولانا حسنین رضا خان صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے فرد تھے، اعلیٰ حضرت کے بھتیجے تھے۔ پھر محبت کا ایک اور انداز دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ایک سوال کیا گیا، سوال یہ تھا کہ کیا گائے کی قربانی ضروری ہے؟ اب اس پر علماء نے فتویٰ دیا، بہت سارے کثیر علماء نے، کہ گائے کی قربانی ضروری نہیں ہے کیونکہ اور جانور بھی ہیں، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ سوال جب اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا تو آپ اس سوال کے پس منظر میں جو شرارت تھی اور جو فتنہ تھا اس کو آپ سمجھ گئے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہم ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی موقوف نہیں کر سکتے۔ یہ جواب آپ نے لکھا۔ یہی جواب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، حضرت محدث رامپوری کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا ہی صاحب بصیرت آدمی ہے جس نے یہ جواب دیا کہ سوال کی جو اصل روح تھی اور جس فتنے کو پیدا کیا جا رہا تھا اس کو وہ سمجھ گئے اور سامنے رکھ کر اس سوال کا جواب دیا۔ دوسری بات غائث صاحب کے حضرت محدث رامپوری کی زندگی کے اندر ایک بڑی متاثر کن بات یہ بھی، بہت ساری باتوں میں سے، کہ اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے ترتیب کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا۔ شیڈول آپ کا یہ تھا کہ آپ صبح طلوع آفتاب کے بعد وظائف پڑھتے تھے، جس میں دعائے حزب البار بھی تھی اور نوافل وغیرہ پڑھتے، اس کے بعد آپ درس کا سلسلہ شروع ہوتا جو ظہر کی نماز تک جاری رہتا۔ پھر نماز عصر کے بعد تصوف کی کتب کا درس دیا جاتا، احیاء العلوم کا درس، عوارف المعارف کا درس، مثنوی شریف کا، ان کتابوں کا آپ درس دیتے تھے۔ اسی طرح جو فتویٰ دینے کے لیے آپ نے دن مقرر کیے تھے وہ منگل اور جمعرات کا دن تھا جس میں آپ فتویٰ دیتے تھے، اور اس دن تدریس نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ نے جمعہ کا دن کا انتخاب کیا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ قرآن مجید کے ایک رکوع کی تفسیر بیان کرتے اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتے، اور وہی قال اور حال والی کیفیت جو حضرت غوث اعظم کی مجلس کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، اس کی جھلک یہاں بھی نظر آتی تھی جب آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے۔ اور 30 سال کی اس تدریسی زندگی کے اندر 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر آپ نے بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، فتاویٰ بھی تو بڑے ہیں ان کے؟ جی، فتاویٰ ارشادیہ آپ کا 2 جلدوں کے اندر ہے جس میں 250 کے قریب مسائل کے آپ نے جواب دیے 2 جلدوں کے اندر، اور زیادہ جو توجہ آپ کی تھی وہ فتاویٰ کی طرف تھی۔ اسی کے اندر ایک مسئلہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وصال کے بعد انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے اور باقی انبیاء کرام کے والے سے کہ بالکل وصال کے بعد بھی ان سے معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے 4 دلیلیں دی اور 4 واقعات نقل کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باس بڑی دراز ہے، میں صرف 4 باتیں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں پہلی بات، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر رسول سے اذان سننا واقعہ حرہ کے موقع پر۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ کھڑکی کھول دو روشن دان، جب روشن دان کھلے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔
تیسری بات سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ.